بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جہلم میں مرزا محمد علی انجینئر کو اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے کہ اس سے نقص امن کا خطرہ ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے، آپ جتنا بھی اختلاف کریں، لیکن اس نے نوجوان نسل میں اپنی جو مقبولیت ہے اس کو انتہا تک پہنچایا ہے۔ اس نے قرآن، احادیث کا وہ نظریہ، وہ کنسیپٹ اور وہ طریقہ نوجوان نسل کو سکھایا ہے جو ان کے من کو بھایا ہے، اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے۔ ہماری جو ذات ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم نے اس کے خلاف پروگرام کیے ہیں، ویڈیو ہماری ریکارڈڈ موجود ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن اس کو جتنا بھی سنا ہے اور پڑھا ہے، اس کے علم سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے اسٹائل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن برکیف اس نے ان موضوعات کو ضرور ٹچ کیا ہے جن کو پہلے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کریڈٹ ان کا ہے، اور بالکل ہے۔ اب کل انہوں نے جو بات کی ہے، پاکستان میں ایک المیہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ غدار ہو جائیں گے، آپ وکیلوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ ججوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ کے توہین عدالت لگ جائے گی، آپ پاکستان میں پولیس کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے، وہ آپ کو اٹھا کر لے جائے گی، آپ اس ملک میں مولویوں کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے، آپ پہ کفر کے فتوے لگ جائیں گے، آپ کوئی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے بصورت دیگر، آپ کی خیر نہیں ہے۔ اور بھائی، دنیا میں ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جواب دیا جاتا ہے دلیل سے۔ آج پورا دن گزر گیا ہے، کسی ایک عالم کی ویڈیو میں نے نہیں سنی جو اس نے کہا ہے کہ جو ہمارے قرآن میں درج ہے عیسائیوں کے بارے میں، جو عیسائی سوچتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں، اس پہ کوئی مدلل میرے نبی کی کیا تعلیمات ہے، میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، بخاری مسلم کیا کہتی ہے، اس پہ جو نہاج البلاغہ کیا کہتا ہے، اس پہ جو دیگر مذاہب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ غصے میں آ کر چہرہ سرخ کر کے ایسے کر کے آپ جو کفر کے فتوے لگا دیں، اور خوشیاں منائی ایسے جا رہی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا جو ہے قلعہ فتح کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ پاکستان میں یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس علم، لاجک، دلیل اور برداشت کی کمی ہے۔ بصورت دیگر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دینے کی بجائے اس آدمی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں، اور یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اب مرزا محمد علی انجینئر، اس نے موجودہ حکمرانوں کو کہنے پر، ہاں جی، اس نے مریم نواز زندہ باد کا نعرہ لگایا، اس نے جنرل عاصم منیر کو قوم کا رہبر کہا، جس سے ہم شدید ترین اختلاف رکھتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف آپ ملوکیت کی بات کرتے ہیں، اس کی جتنی بھی آپ ویڈیو اٹھائیں نا، وہ ملوکیت کے بارے میں ہے کہ ملوکیت کیا ہے، کہ ڈنڈے کے زور پر حکومت کرنے والا کبھی بھی وہ جائز حکمران نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر جو مرزا انجینئر کا استاد ہے، جس کو وہ استاد کہتا ہے، مولانا اسحاق فیصل آباد والے، ان کا فتویٰ موجود ہے، ریکارڈڈ، لکھا ہوا نہیں، ریکارڈڈ، کہ میں پرویز مشرف جیسے جتنے بھی حکمران ہیں جو ڈنڈے کے زور پر آئے ہیں ان سے بریت کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن اس نے اپنے استاد سے اور ملوکیت کے چیپٹر جو مولانا مودودی کی ہے اس سے ہٹ کر اپنا ایک سٹانس لیا، تو کیا ہم اس کی مخالفت کریں گے علمی، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آدمی واجب القتل ہے؟ کیوں جی، واجب القتل کیوں ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ قتل کتنے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جو ہمارے جو دینی مکتبہ فکر ہے، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان میں یہ جو عدم برداشت ہے اور یہ جو ان ٹچ کچھ موضوعات ہیں، یہ کیوں ہونے چاہیے؟ بھئی، ایک ہمیشہ علم جو ہے وہ مکالمے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا میرے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کے لیے ان کے چیلنجز، جو ان کے سوالات کے چیلنجز تھے، ان کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کو چیلنج کیا کہ دنیا کا کوئی سوال ہے جو یہودی ان سے پوچھ سکتے تھے، انہوں نے پوچھے، میرے نبی نے ان کے ایسے جواب دیے
کہ وہ اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح اگر مکالمہ پاکستان میں مکالمہ ختم ہو گیا تو پھر تو گھٹن ماحول ہے۔ اب یہ جو اب کانفلکٹ بڑھا ہے، اس سے جو اسلام ہے اس کی ٹریو جو پکچر ہے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہر بات کرنے کو اور ہر بات سننے کو تیار ہیں، لیکن لاجک ہو، علم ہو، ریفرنس ہو اور درست ہو۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ بھئی کسی کی گرفتاری، اور وہ بھی 16 ایم پی او کے تحت، یہ اپنی جگہ مذاق ہے، اور پنجاب حکومت کی کریڈیبلٹی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے پاس کیا دفعات ختم ہو گئیں؟ اگر ایک آدمی نے کوئی اوفینس کیا ہے تو پھر اس پہ ایف آئی آر دیں کہ یہ آپ نے اوفینس کیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک دینی اسکالر کو، ایک جو دینی لیکچر دیتا ہے، آپ اس کو اس وجہ سے بند کر رہے ہیں کہ اس سے نقص امن کا خطرہ ہے۔ صاف الفاظ میں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ بہر رہے تو یا آپ کسی کو مار دیں گے یا کوئی آپ کو مار دے گا۔ یہ آپ اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں یا معاشرے کو اس کے شر سے بچا رہے ہیں؟ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں 16 ایم پی او کے تحت۔ اگر اس کا تعلق علم سے ہے، یہ 90 روز کے بعد رہا ہو جاتا ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، تو پھر جو گرفتار کرنے والے ہیں، جو خوشیاں منانے والے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ تو بات تو گھوم پھر کے پھر اسی طرف آ جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بھی جیا دلیل سے جیا، اور جو بھی مرا وہ دلیل سے مرا۔ جب سارا معاملہ ہی دلیل کا ہے تو پھر پاکستان میں اتنی گھٹن کیوں؟ پاکستان کے موجودہ حالات میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا معاشرہ انفارچونیٹلی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان قریب یہ بہت کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اب آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، جو نیچے جو کامنٹس آتے ہیں، وہ کامنٹس کیا کہتے ہیں؟ کامنٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہو، آپ مشرک ہو۔ او بھائی، زندہ لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ علم جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عالم ہے وہ اگر سو رہا ہو اور عابد جو ہے وہ جاگ رہا ہو، تو جو عابد کا جاگنا ہے، عابد کا جاگنا عبادت کے لیے، اور عالم کا سونا بڑھ کر ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے علم کی میراث۔ تو لہٰذا ہم تو اس کو بالکل اس پہ خوش نہیں ہوتے، ہم تو مکالمے کے قائل ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس کا مکالمہ ہونا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے، اور اس پہ جو پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ضرور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔